آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار ایک روزہ دورے پر واشنگٹن پہنچ گئے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے محکمہ خارجہ میں ملاقات کریں گے۔ اسی بارے میں مزید جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے کنٹرولر جیو نیوز نسیم حیدر سے۔ نسیم حیدر، بتائیے گا نائب وزیر اعظم کی امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات کا ایجنڈا کیا ہے؟ دیکھیے، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اب سے تقریباً 3 گھنٹے پہلے جو ہے وہ واشنگٹن پہنچے ہیں۔ وہ نیو یارک سے ٹرین کے ذریعے امریکی دارالحکومت آئے ہیں، جہاں امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ اور سفارت خانے کے جو دیگر سینئر حکام تھے انہوں نے ان کا استقبال کیا۔ نائب وزیر اعظم ایک روزہ دورے پر واشنگٹن آئے ہیں اور ان کی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے اہم ملاقات ہوگی آج۔ یہ ملاقات جو ہے وہ محکمہ خارجہ میں ہوگی، جس میں امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ٹیری بروس اور امریکہ میں پاکستان کے جو سفیر ہیں رضوان سعید شیخ وہ موجود ہوں گے۔ یہ ملاقات امریکی وقت کے مطابق صبح 11 بجے یعنی پاکستان میں رات کو تقریباً 8 بجے ہوگی، یعنی کہ اب سے 12 گھنٹے بعد تقریباً۔ جہاں تک ملاقات کے ایجنڈے کا تعلق ہے تو سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس میں پاک امریکہ تعلقات کی مختلف جہتوں پر بات چیت ہوگی اور ان رستوں کو تلاش کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ جن سے یہ دو طرفہ تعلقات جو ہیں وہ مزید مضبوط ہوں۔ خاص طور پر پاک امریکہ تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون بڑھانے پر بات کی جائے گی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کے بعد نائب وزیر اعظم جو ہیں وہ امریکی تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل سے خطاب بھی کریں گے، جس میں اسحاق ڈار جو ہیں وہ علاقائی اور عالمی صورتحال پر پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ اس میں پاک امریکہ تعلقات کے مستقبل کا بھی احاطہ کیا جائے گا۔ امکان ہے کہ پاک خانہ جنگ اور اس سے پیدا جو کشیدگی ہے سنتاس معاہدے کو بات کی جانے سے ایک طرفہ معطل کیا جانا اور مسئلہ کشمیر یہ بھی موضوع ہوگا۔ نائب وزیر اعظم جو ہے وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان کی زیر صدارت 2 سگنیچر ایونٹ سے خطاب اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اور اقوام متحدہ کی جو جنرل اسمبلی کے صدر ہیں ان سے ملاقاتوں کے بعد واشنگٹن آئے ہیں، اور یہ دورہ واشنگٹن کے بعد نائب وزیر اعظم دوبارہ نیو یارک جائیں گے، جہاں وہ سعودی عرب اور فرانس کے زیر اہتمام مسئلہ فلسطین پر جو ایک اہم کانفرنس ہونے والی ہے اس سے خطاب کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کا، نسیم حیدر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ موسم پہ بات کریں اور آپ کو بتائیں کہ مونسون کا چوتھا سلسلہ پنجاب میں آج بھی بارش برسائے گا۔ لاہور اور راولپنڈی سمیت صوبے کے زیادہ تر اضلاع میں آج بارش کی پیش گوئی ہے۔ پنجاب کے دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی، لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد، گجرانوالہ میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق رواں مانسون بارشوں کے دوران مختلف حادثات میں 143 شہری جاں بحق اور 200 گھر متاثر ہوئے۔ رات گئے ملتان میں بارش کے باعث مکانات کی چھتیں گرنے سے 3 بچوں سمیت 5 افراد زخمی ہوئے۔ مظفر گڑھ اور راجن پور میں بھی تیز آندھی کے بعد بارش ہوئی۔ راجن پور میں کوہ سلیمان کے پہاڑی علاقوں میں بارش سے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ فلڈ کنٹرول روم کے مطابق برساتی نالے کہا سلطان سے 20,667 کیوسک، نالا چھاچھڑ سے 6,113 کیوسک اور نالا کالا بگا سے 2,573 کیوسک کا سیلابی پانی گزر رہا ہے۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن کے مطابق دریائے سندھ میں کالا باغ، چشمہ، ناہ بیراج کے مقام پر درمیانے درجے کا اور تربیلا، تونسا، گڈو اور سکھر بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ دریائے چناب میں ہیڈ مرالا اور ہیڈ قادر آباد پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ ممکنہ سیلاب کے پیش نظر دریا کے کنارے پر آباد افراد اور مویشی محفوظ مقامات پر منتقل۔ مختلف دیہات کی کئی ایکڑ فصلیں کٹاؤ کے باعث دریا برد ہو گئی ہیں۔ دریائے راوی، جہلم اور ستلج میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے۔ مونسون بارشوں کے باعث دریائے سندھ میں چشمہ اور کالا باغ کے مقامات پر درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال برقرار ہے۔ ضلع انتظامیہ اور ریسکیو ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ تفصیلات نمائندہ جیو نیوز ملک عصمت اللہ کی رپورٹ میں۔ حالیہ مونسون بارشوں کے باعث دریائے سندھ میں پانی کے بہاؤ میں اضافے سے ضلع میاں والی کے کچے کے علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ دراز والا، کتال خیال کچا، تاریخ خیال شیخاں والی اور کچا روکڑی میں 106 افراد اور 160 مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ ریسکیو ٹیموں نے اب تک 417 افراد، 655 مویشیوں اور ضروری ساز و سامان کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا ہے۔ ریسکیو کام کے مطابق ضلع کے تمام کچے کے علاقوں میں ٹیمیں ہم وقت مقررہ مقامات پر الرٹ ہیں۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے لیے تمام تر وسائل کو بروئے کار لایا جا رہا ہے۔ ترجمان ریسکیو کے مطابق متاثرہ علاقوں میں کشتیوں سے اور امدادی عملے کی موجودگی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ ضلع انتظامیہ کے ہدایات پر عمل کریں اور سیلابی علاقوں سے دور رہیں۔ ریسکیو اور ضلع انتظامیہ کی بروقت کارروائیوں سے سینکڑوں زندگیاں محفوظ بنائی جا چکی ہیں، تاہم دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند ہونے کے سبب خطرہ
बदस्तूर मौजूद है। कैमरा टीम के साथ मलिक अस्मत उल्लाह, जियो न्यूज़ मियावाली। दरिया चनाब में मुसलसल पानी की सतह बुलंद हो रही है, जिसके बायस मोजा साहमल के करीब दरियाई कटाव में भी शिद्दत आ चुकी है और वहां के रिहायशी परेशान हैं। मजीद जानते हैं मुर्तजा चमन की रिपोर्ट। दरियाई चनाब में मुसलसल पानी की सतह बुलंद होने के बायस मोजा साहमल में दरियाई कटाव में शिद्दत आ चुकी है। सैलाबी सूरत-ए-हाल के पेश नज़र इंतजामिया की जानिब से फ्लड रिलीफ, रेस्क्यू, मेडिकल और लाइफ स्टॉक कैंप कायम कर दिए गए हैं, जबकि पंजाब पुलिस के एहलकार भी तैनात हैं। बंद को मजबूत करने के लिए दरिया के किनारे मजीद पत्थर भी डाले जा रहे हैं। इलाका का कहना है कि सियासतदान वोट लेने की हद तक आते हैं, लेकिन मुश्किल वक्त में कोई उनकी खबर लेने नहीं आता। गाँव के गिर्द बंद को जल्द अज जल्द मजीद पुख्ता करवाया जाए। इंतजामिया का कहना है कि हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए तमाम वसाइल बगोए कार लाए जा रहे हैं। मुर्तजा चमन, जियो न्यूज़, जनियोट। ठट्ठा सजावल पुल के मकाम पर दरियाए सिंध से 1,22,000 क्यूसेक का सैलाबी रैला गुजर रहा है। इस बारे में मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद सिद्दीकी। मैं इस वक्त ठट्ठा सजावल पुल में दरियाए सिंध के दामन में मौजूद हूँ। दरियाए सिंध यहाँ से गुजर कर समंदर में जाकर गिरता है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त जब मुल्क के दीगर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है, दरियाए सिंध जो यहाँ ठट्ठा सजावल पुल से गुजर रहा है, उसका दामन का एक वसी जो इलाका है वो आज भी जो है सहराए थर का मंजर पेश कर रहा है और 1,22,000 क्यूसेक का जो रेला है वो इस दामन के एक छोटे से हिस्से से गुजरकर आगे की तरफ जा रहा है। लेकिन उस हिस्से में पानी आने से भी यहाँ के लोगों में इंतहाई खुशी का जो है वो मंजर देखने में आता है। यहाँ पे जो माहीगीर थे उन्होंने अपनी कश्तियाँ जो है दरिया में जो है उतार दी हैं और यहाँ पर छोटे छोटे जो पल्ले हैं वो उनका शिकार किया जा रहा है। यहाँ के लोग जो है इंतहाई खुश नजर आते हैं और उनका ये कहना है कि अल्लाह ताला इस दरियाए सिंध के अंदर इतना पानी दे कि दरियाए सिंध के जो दोनों किनारे हैं वो आपस में मिल जाएं और ये जो रेत के टीले हैं ये ज़ेरे आब आ जाएं और ताकि वो अपना रोजगार कमा सकें। कमालिया शहर और इसके मज़ाफ़ाती इलाकों में वक्फे से बारिश जारी है। बारिश के बायस नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमजद सईद। कमालिया शहर और इसके मुज़ाफ़ाती इलाकों में गुज़श्ता 2 रोज़ से वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम खुशगवार हो चुका है। गर्मी और हबस का खात्मा हो गया है। मानसून की ये हालिया बारिशें महकमा ज़राअत के लिए भी इंतहाई मुफीद साबित है। किसान इससे खुश दिखाई दे रहे हैं। बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में बिजली के फीडर ट्रिप होने से बिजली की सप्लाई भी मुअत्तर रही। ताहम बारिश के दौरान शहर के बाद नशेबी इलाके भी ज़ेरे आब आए, जिनसे कई फुट पानी जमा हो गया, जिससे शहरियों को आमदोरफ्त में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह चौधरी मोहम्मद नईम सिंधु अपनी टीम के साथ नशेबी इलाकों में पानी के निकास को यकीनी बनाने के लिए मुतहर्रिक नजर आए और MC की मशीनरी नशेबी इलाकों से बारिशी पानी को निकालने के लिए अब भी मसरूफ दिखाई दे रही है। सयाहों की जन्नत कहलाने वाला गिलगित बल्तिस्तान का जिला द्यामर और उसका सयाहती मकाम बाबूसर उदास है। 4 रोज कबल आने वाले सैलाब से हर तरफ तबाही के ऐसे मनाजिर हैं जो शायद पहले कभी ना देखे गए हों। जियो न्यूज़ की टीम नारान कागान से होते हुए बाबूसर के थक नाले पहुंची। वहां क्या देखा ये बता रहे हैं कौसर सलीम बंगश इस रिपोर्ट में। पीर को थक नाले में आने वाले सैलाब की तबाही के मनाजिर दिखाने के लिए जियो न्यूज़ की टीम नारान कागान के रास्ते से होती हुई द्यामर पहुंची। लोशी, लालपड़ी और थक के मकाम पर तकरीबन 8-9 किलोमीटर का सफर कभी पैदल और कहीं मोटरसाइकिल पर तय किया। वहां पहुंचे तो ऐसे महसूस हुआ जैसे सैलाब गुजरने के बाद हर तरफ तबाही ही तबाही है। जियो की टीम ने लोश से लेकर थक परीका तक तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर इस पूरी वादी का पैदल सफर किया और ये देखकर हमें बहुत हैरानी हुई। पहली दफा ये देखा गया है कि एक बहुत बड़ी तबाही इस पूरी वादी में सैलाब से हुई है। यूं लगा जैसे चट्टानें सड़कों पर आ गई हों। सड़कें, रास्ते सब खत्म हो चुके हैं और वहाँ पत्थर ही पत्थर मौजूद हैं।
बिजली के पोल, मुतअद्दिद गाड़ियां अब भी थक नाले के करीब धंसी हुई हैं। मकामी लोग और रेस्क्यू एहलकार धंसी हुई गाड़ियों को निकालने में मसरूफ हैं। तबाह होने वाली कोस्टर में खाने पीने का सामान इस बात की निशानदेही कर रहा है कि सियाह किस अफरा तफरी में यहाँ से निकले होंगे। कोस्टर का ड्राइवर अपनी गाड़ी के लिए परेशान है और वो अब भी इसी मकाम पर जियो न्यूज़ को नजर आया। हम आ रहे थे इधर से चलास से ऊपर बाबूसर टाप की तरफ, तो ये रास्ते में सलाबी रेला वगैरह आया है, तो 4 लोग इधर से निकले हैं, तो वो सलाब में बह गए हैं, तो बाकी जो अंदर थे वो बच गए हैं सारे। सियाहती मकाम पर मौजूद होटल की पार्किंग में महफूज रह जाने वाली गाड़ियां अब भी खड़ी हैं। सड़क बह जाने से आमदोरफ्त मुअत्तल है और सियाह वहां फंस जाने वाली कीमती गाड़ियों के लिए परेशान हैं। कुछ ऐनी शाहिदीन से जियो न्यूज़ की बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि सैलाब की नज़र होने वाले सियाहती मकाम पर अमूमन ज़्यादा रश रहता था। यहाँ पर उस दिन भी गाड़ियों का रश ज़्यादा था, लगभग कोई 14-15 गाड़ियाँ तो यहाँ खड़ी थी, ठीक है, टूरिज्म के साथ। एंड देन अचानक से सैलाब आया है। अब जब वहाँ से लैंडस्लाइडिंग हो रही है तो वो एंजॉय कर रहे हैं, वो वीडियो बनाने में मशगूल है। उनको ये पता नहीं है कि यहाँ से अभी हम जा सकते हैं। ऐसा भी कह रहे हैं कि लोगों ने यहाँ पे उनको आवाज भी दी है कि भाई आप वहां से निकले। उन्होंने कहा भाई कुछ नहीं, वो गाड़ी में बैठे रहे। अब जब लास्ट में उनके ऊपर गाड़ी जब उनकी घिसटने लगी है तो लोग वहां से नीचे उतरे, भागने लगे। पूरे थक नाले में वाटर स्कीम्स बह जाने से पीने का पानी नापैद हो चुका है, बिजली मुअत्तल है और कम्युनिकेशन का निज़ाम दरम बरम हो चुका है। सियाहों की जन्नत कहलाने वाला ये बाबूसर उदास है, वीरान है और हुकूमत की जानिब से किसी बड़ी इमदादी ऑपरेशन का मुंतज़िर है। साथी रिपोर्टर मोहम्मद अली और कैमरामैन अदनान अली के साथ कौसर सलीम बंगश, जियो न्यूज़, दयामर, थक नाला। लाहौर में गर्मी और हब्स की कैफियत है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज लाहौर में बारिश हो सकती है। इस बारे में मजीद बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ दुआ मिर्जा। जी, लाहौर का मौसम स्क्रीन पर देखकर तो आपको खुशगवार लग रहा होगा, लेकिन हवा में नमी का तनासुब 88% होने की वजह से घुटन और हबस की शिद्दत इस वक्त महसूस की जा सकती है और अच्छी खासी गर्मी भी लग रही है आउटडोर। लेकिन महकमा मौसमियात के मुताबिक आज 25 जुलाई को पूरा दिन मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। इसके साथ साथ बारिश के इम्कानात भी वाज़े मौजूद है। कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश होगी। ये चौथा स्पेल है जो 17 से शुरू होकर 25 जुलाई तक था और आखिरी आज रोज है इस स्पेल का। ज्यादा ताकतवर बताया जा रहा था, लेकिन इतनी ज्यादा इस स्पेल में बारिशें हुई नहीं है। अलबत्ता आज जो बारिश बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि बहुत तेज बारिश हो सकती है। PDMA ने भी इस जमन में एक अलर्ट जारी कर रखा है जिसमें दरिया और नदी नालों में तुगयानी के बायस उन्होंने टीमों को ये अलर्ट जारी किया है कि वो अपनी स्ट्रैटेजीज बना लें और जहां जहां पानी ज्यादा खड़ा हो सकता है लाहौर में वहां पे सक्शन पंप्स भी कल भी लगाए गए और आज भी वहां पर स्टैंड बाय किए गए ताकि सिचुएशन पे कंट्रोल पाया जा सके। आलमी अदालत इंसाफ ने माहौलियाती तब्दीली पर एडवाइजरी जारी कर दी है। माहौलियाती तब्दीली की तबाहकारियों में सफ़े अव्वल में खड़े पाकिस्तान की 3 सिफारिशात को एडवाइजरी का हिस्सा बनाया गया है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने आलमी अदालत इंसाफ में मौक़िफ़ रखा कि माहौलियाती तब्दीलियों का तदारुक आलमी फरीज़ा है जो सरहदों से मावरा होना चाहिए और रियासतें इस पर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें। हमने जमीन को बदला, अब जमीन हमें बदल रही है। मौसमियाती तब्दीलियों की तबाहकारियों से बचाव के लिए आलमी अदालत इंसाफ ने दुनिया भर को जिम्मेदारी का मुजाहिरा करने की एडवाइजरी जारी कर दी। पाकिस्तान का मुकदमा अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने पेश करते हुए कहा, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एक आलमी फरीजा है जो सरहदों से मावरा है और हर रियासत से भरपूर जिम्मेदारी का तकाजा करता है। आलमी अदालत ने पाकिस्तान की 3 अहम सिफारिशात को अपनी राय का हिस्सा बनाया। अव्वल ये कि रियासतों पर लाजिम है कि वो अपनी सरगर्मियों से किसी और मुल्क को माहौलियाती नुकसान न पहुंचाएं। ये उसूल अब ग्रीन हाउस गैसेस के इखराज पर भी लागू होता है। दूसरा ये कि पेरिस मुआहदा या अक़वाम मुत्तहिदा का फ्रेमवर्क कानून मखसूस मुआहदे रियासतों को भी अमूमी कानून से छूट नहीं दे सकते। तीसरा ये कि अगर किसी रियासत के इक़दामात से दूसरे मुल्क के शहरियों के इंसानी हुकूक मुतासिर हों तो ये आलमी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी शुमार होगी। पाकिस्तान ने अदालत को याद दिलाया कि माहौलियाती तब्दीली का मसला सिर्फ साइंसी या सियासी नहीं बल्कि इंसानी है और इससे इस वक्त पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर है। अदालत ने पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को तस्लीम किया। पाकिस्तान ने आलमी अदालत इंसाफ की एडवाइजरी का खैर मकदम करते हुए इसे मुस्तकबिल की क्लाइमेट पॉलिसी की बुनियाद करार दिया।
آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے میڈیکل کالجز اور انجینئرنگ یونیورسٹیز میں خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع کا کوٹا بحال کرنے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قبائل نے ہمیشہ پاکستان کی سلامتی اور امن کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ ضم شدہ اضلاع میں امن و امان کا قیام حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ قبائلی اضلاع کی بہتری کے حوالے سے قبائلی عمائدین کے ساتھ اس طرح کی مزید مشاورتی نشستیں رکھی جائیں گی۔ مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع کے قبائلی عمائدین کے وفد نے وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وفاقی حکومت نے ضم اضلاع میں فاٹا یونیورسٹی اور پولیس انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے اس سال کے ترقیاتی بجٹ میں خطیر رقم مختص کی ہے۔ وزیر اعظم نے ضم اضلاع کے مسائل کے حوالے سے وفاقی وزیر امیر مقام کی سربراہی میں قائم کمیٹی میں قبائلی عمائدین کو بھی نمائندگی دی جا رہی ہے۔ قبائلی وفد نے حالیہ پاک بھارت تنازع کے دوران پاک افواج کی دلیرانہ حکمت عملی اور بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دینے پر پاک افواج کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین گنڈا پور کی سربراہی میں صوبے سیکیورٹی صورتحال پر کانفرنس ہوئی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ یمین گنڈا پور کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت ہمارے ساتھ بیٹھ کر پاک افغان بارڈر کو محفوظ بنانے کے لیے اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ گڈ طالبان کو مزید برداشت نہیں کر سکتے، انہیں فوراً ہمارے صوبے سے نکالا جائے۔ این ایف سی ایوارڈ اور فاٹا انضمام کے وقت لوگوں کے ساتھ کیے گئے وعدے پورے کیے جائیں۔ رسول داوڑ کی رپورٹ دیکھیے۔ پشاور میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین گنڈا پور کی میزبانی میں آل پارٹیز کانفرنس منعقد ہوئی۔ این پی، جے یو آئی فے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے پی سی کا بائیکاٹ کیا، جبکہ جماعت اسلامی، قومی وطن پارٹی، جے یو آئی سین و دیگر نے شرکت کی۔ کانفرنس کے اختتام پر میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ یمین گنڈا پور کا کہنا تھا کہ صوبے میں کئی تجربات ناکام ثابت ہوئے، بارڈر کو محفوظ بنانا وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ کہ کسی طرح کا کوئی بھی آپریشن جو ہے اس صوبے میں نہ ہم اجازت دیں گے اور نہ ہی ہمیں قابل قبول ہے۔ تو ہم سب نے مل کے فیصلہ کیا ہے کہ ڈرونز کے ذریعے جو ہے کوئی کارروائی صوبے میں دہشت گردوں کے خلاف نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس سے ہمارے عام شہری اور عام لوگ شہید ہوتے ہیں اور ان کا نقصان ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کہنا تھا کہ گٹ طالبان کو مزید برداشت نہیں کر سکتے، انہیں فوراً ہمارے صوبے سے نکالا جائے۔ صوبے میں موجود دہشت گردوں کے ساتھ پولیس اور عوام کی تعاون سے ہم خود نمٹ لیں گے۔ گٹ طالبان موجود ہیں، آج یہ فیصلہ ہوا ہے کہ گٹ طالبان کی موجودگی کو ختم کیا جائے اور اس کے بعد کسی بھی ادارے کا نام لے کر کوئی بھی فورسز کے علاوہ بندہ اسلحے کے ساتھ اگر نظر آئے گا تو پھر اس کے بعد اس کے خلاف ایسی کارروائی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ قبائلی اضلاع میں سینکڑوں پولیس اہلکاروں کو بھرتی کر رہے ہیں، ہم میں صلاحیت ہے کہ عوام اور پولیس کے ساتھ مل کر سیکیورٹی سنبھالے۔ فاٹا انضمام کے وقت لوگوں کے ساتھ کیے گئے وعدے پورے کیے جائے۔ اے پی سی کے اعلامیے کے مطابق سیاسی جماعتوں اور عمائدین نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون کا اعادہ کیا۔ کیمرہ مین نظر علی کے ساتھ رسول داوڑ، جیو نیوز، پشاور۔ سینیٹر سرمد علی کا کہنا ہے کہ بلوچستان واقعے کا ذمہ دار قبائلی ذہنیت اور فرسودہ نظام ہے، یہ ظلم ہے جسے ختم ہونا چاہیے۔ یہ بات انہوں نے بلوچستان میں خاتون اور مرد کے جرگے کے ہاتھوں قتل پر سینٹ میں بحث کے دوران کہی۔ مدد چاہتی ہے یہ حوا کی بیٹی، یشودا کی ہم جنس رادھا کی بیٹی، پیغمبر کی امت زلیخا کی بیٹی۔ ثناخوان تقدیس مشرق کہاں ہیں؟ بلاؤ خدایان دین کو بلاؤ، ثناخوان تقدیس مشرق کو لاؤ، ثناخوان تقدیس مشرق کہاں ہے؟ یہ جو واقعہ ہوا یہ تقدیس مشرق نہیں ہے، یہ بیسیکلی ہماری ایک مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے۔ سوچ کسی ایک علاقے تک محدود نہیں ہے، یہ اس ملک کے بڑے سے بڑے شہر سے لے کے چھوٹے سے چھوٹے گاؤں تک پھیلی ہوئی ہے اور یہ ہم سب میں موجود ہے۔ ہم سب کے اندر ایک چھوٹا سا فیوڈل موجود ہے جس کو ہم اپنے اندر سے نکال نہیں سکے اور اسی کی وجہ سے ہم یہ ظلم کرتے ہیں اور یہ بربریت کرتے ہیں۔ کبھی ہم روایات کے نام پہ کرتے ہیں، کبھی ہم ثقافت کے نام پہ کرتے ہیں، کبھی ہم مذہب کے نام پہ کرتے ہیں۔ ایک پڑھا لکھا اپر کلاس کا آدمی نور مقدم کا قتل کرے، ایک بھائی غیرت کے نام پر قندیل بلوچ کا قتل کرے، مختارہ مائی کو ایک جرگہ ریپ کی سزا تجویز کرے، یہ سب ظلم ہے، بربریت ہے۔ اس کا اب خاتمہ ہونا چاہیے، بہت ہو چکا، اب اس کو خدا کے واسطے ہم بس کریں۔ جو کرائم کی پنشمنٹ ہے وہ اسٹیٹ کا کام ہے، وہ کسی انڈیویجول کا یا کچھ ایک سیٹ آف انڈیویجولز کا کام نہیں ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ایک انسان کا قتل جو ہے پوری انسانیت کا قتل ہے۔ کہ کتنی بار ہم نے انسانیت کا قتل کیا ہے؟ ہم تو ہر روز انسانیت کا قتل کرتے ہیں، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر قصبے میں، ہر محلے میں ہم انسانیت کا قتل کر رہے ہوتے ہیں۔
وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی نے کہا ہے کہ ایف پی سی سی آئی اور باقی چیمبرز کے ساتھ ان کی اور وزیر خزانہ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. ہم نے انہیں بتایا کہ ایف بی آر کے قانون میں ہم نے بہت سیف گارڈز ڈال دیے ہیں. اس کے باوجود اختیارات کا ناجائز استعمال ہوا تو داد رسی کے لیے ایک کمیٹی بنائی جا رہی ہے اور ہم ایک وضاحتی سرکولر بھی جاری کر رہے ہیں. آرمی چیف کی ملاقات ہوتی ہے، پھر ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم کے تحت بزنس کمیونٹی کی کل ملاقات بھی ہو جاتی ہے ایف بی آر سے. تو کیا حکومت مسائل نہیں حل کر رہی ہے اور کیا حکومت کے اوپر پھر سوال نہیں اٹھتا یا حکومت کے لیے ایک امبیرسنگ سچویشن نہیں ہے کہ آرمی چیف سے ملاقات ہو رہی ہو اور پھر یہ یقین دہانی کرائی جا رہی ہو؟ سارے جو ہمارے چیمبرز کے پریزیڈنٹس ہیں ایف پی سی سی آئی اور باقی سارے چیمبرز، ان کے ساتھ میری ذاتی طور پہ 3 نشستیں ہو چکی ہیں. ایک میں ایف پی سی سی آئی گیا، وہاں پہ چیمبرز موجود تھے. ایک میٹنگ فائنانس منسٹر صاحب نے کی جس کے اندر ہارون اختر صاحب تھے، میں تھا، چیئرمین ایف بی آر تھے، دیگر اور ہمارے کیبنٹ کولیگز تھے. ہم نے 3 گھنٹے اس دن لگائے اور اس کے بعد پھر ہارون اختر صاحب کی صدارت میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں اگین وی ڈسکس دیز ایشوز. تو ہم نے ان کو یہی سمجھایا کہ قانون ایک ایگزسٹ کرتا تھا جس میں بہت زیادہ اب سیف گارڈز ڈال دیے گئے ہیں جو پہلے ایگزسٹ نہیں کرتے تھے، مگر اس کے باوجود ان کو ایشورنس کے لیے ان سیف گارڈز کے باوجود اگر کوئی ایسا کوئی کیس ہوا جہاں پر کسی بھی قسم کا ابیوز ہوا تو اس میں ایک گریونس ریڈریسل کمیٹی بھی بنائی جا رہی ہے اور ایک ایکسپلینیٹری سرکولر کے اندر ہم کچھ چیزیں بھی مزید وضع کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم نے ان کو کمٹ کیا ہے کہ ہر مہینے ایٹ مائی لیول ایٹ دا ویری لیسٹ وی ول میٹ دا چیمبرز. تو کوئی بھی ایسا اگر کیس آیا ان سارے سیف گارڈز کے باوجود اس کو امیڈیٹلی ایڈریس کیا جائے گا. جو ڈالر کے ریٹ میں دباؤ ہے اس پر انٹیلیجنس ایجنسی کے دفتر میں بلایا جانا فوریکس کمپنیز کو، کیا اس وقت صورتحال ہے، کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے جی، وی آر کمیٹڈ ٹو مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ. یہی ہماری آئی ایم ایف کے پروگرام میں کمٹمنٹ بھی ہے. وی آر انشورنگ کہ سارے جو اس طرح کے معاملات ہیں بشمول جو کمٹمنٹس ہم نے فارن ایکسچینج یا ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے کی ہوئی ہیں، وی فلفل دوز. کوئٹہ میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سنجیدی ڈگاری دوہرے قتل کیس میں مقتولہ بانو بی بی کی والدہ گل جان کو 2 روزہ ریمانڈ پر سیریس کرائم انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا. گل جان کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا. اسے ریمانڈ پر سیریس کرائم انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کیا گیا. بانو بی بی کی والدہ گل جان کو گزشتہ روز سیریس کرائم انویسٹیگیشن نے گرفتار کیا تھا. کیس کے تفتیشی افسر جاوید بزدار نے جیو نیوز کو بتایا کہ بانو بی بی کی والدہ کو گزشتہ روز سوشل میڈیا پر جاری ویڈیو میں قتل کے اعتراف پر گرفتار کیا گیا تھا. جاوید بزدار کے مطابق سوشل میڈیا پر جاری ویڈیو میں گل جان نے اپنی بیٹی کے قتل کا کئی جگہ اعتراف کیا. ان کا کہنا تھا کہ ہم نے بانو کو غیرت کے نام پر قتل کیا ہے اور اس میں سردار کا کوئی قصور نہیں. بانو بی بی اور احسان اللہ کو 1.5 ماہ قبل سنجیدی ڈگاری کے علاقے میں غیرت کے نام پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا. ایس این پی نے پاکستان کی لمبے عرصے کا قرض حاصل کرنے کی ریٹنگ CCC+ سے بہتر کر کے B- کر دی ہے. منظرنامہ مستحکم ہے، اقتصادی صورتحال بہتر ہے. کثیر جہتی اور 2 طرفہ پارٹنرز کے تعاون سے بیرونی لیکویڈیٹی کے خدشات قابو میں ہیں. قلیل مدت کی کریڈٹ ریٹنگ C سے B کر دی گئی ہے. پاکستان کی اقتصادی صورتحال بہتر ہے اور بیرونی ادائیگیوں نہ کر سکنے کے خدشات قابو میں ہیں. اس لیے S&P نے پاکستان کے لمبے عرصے کا قرض حاصل کرنے کی ریٹنگ CCC+ سے اپ گریڈ کر کے B- کر دی ہے. ریٹنگ پر S&P کے جاری کیے گئے ریسرچ نوٹ کے مطابق آفیشیل امداد ملنے اور ادائیگیوں کا توازن بہتر ہونے کی وجہ سے پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر بڑھے ہیں اور بیرونی خدشات جھیلنے کی صلاحیت بہتر ہوئی ہے. ریسرچ نوٹ کے مطابق پاکستان کی قرضوں کی فائنانسنگ کی لاگت اب بھی بلند ہے، تاہم حکومت کی آمدنی بڑھانے کی کوششیں اور کم ہو رہی ہیں. مہنگائی مالی استحکام کی رفتار کو تیز کر رہی ہے. S&P کے مطابق کثیر جہتی اور 2 طرفہ پارٹنرز پاکستان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کا مستقبل کا منظرنامہ مستحکم ہے. S&P نے پاکستان کی قلیل مدتی ریٹنگ C سے بہتر کر کے B کر دی ہے. فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون نے اعلان کیا ہے کہ ان کا ملک آزاد فلسطین کو تسلیم کرے گا. انہوں نے کہا کہ فرانس نے یہ فیصلہ مشرق وسطیٰ میں منصفانہ اور پائیدار امن کے لیے کیا ہے. انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ فلسطینی ریاست قبول کرنے کا باقاعدہ اعلان سپٹمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب میں کریں گے. اس سلسلے میں فرانسیسی صدر کا خط سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا گیا ہے.
اسرائیل کا ایک اور متنازع قدم، اسرائیلی پارلیمنٹ نے مغربی کنارے پر قبضے کی قرارداد منظور کر لی۔ سعودی عرب، بحرین، مصر، انڈونیشیا، اردن، نائجیریا، فلسطین، قطر، ترکی، متحدہ عرب امارات، عرب لیگ اور اسلامی تعاون تنظیم کی شدید مذمت۔ اقدام کو بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ قراردادوں کی صریح خلاف ورزی قرار دے دیا۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی قابض حکومت کے ایسے اشتعال انگیز اقدامات دو ریاستی حل کے ذریعے امن قائم کرنے کی کوششوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ محنت اور لگن ہو تو کم وسائل میں بھی بہترین نتائج دیے جا سکتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی دیکھنے میں آیا تعلیمی بورڈ ملتان کے نتائج میں، جس میں رکشہ ڈرائیور کے بیٹے محمد احمد نے آرٹس گروپ میں 1161 نمبر حاصل کر کے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ صالحہ ملک کی رپورٹ دیکھیے۔ چہرے پر خوشی اور اطمینان، سادہ لباس پہنے، یہ ہے محمد احمد، جنہوں نے میٹرک کے سالانہ امتحانات میں آرٹس گروپ میں 1161 نمبر حاصل کر کے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ محمد احمد کا تعلق برے والا کے ایک گاؤں سے ہے، جہاں مدرسہ جامعہ حنفیہ سے میٹرک کا امتحان دیا۔ محمد احمد کے والد رکشہ چلاتے ہیں اور ان کی خواہش تھی کہ وہ تو نہیں پڑھے لیکن ان کا بیٹا ان کا نام روشن کرے۔ میرے والد صاحب جو ہے رکشہ چلاتے ہیں اور الحمدللہ ان کی جو سپورٹ تھی ہمیں وہ بہت زیادہ تھی، فائنینشلی بھی، اور اس طرح ہر روز موٹیویشن وغیرہ بھی تھی۔ ان پڑھ ہے گا تو میری خواہش ہے بچہ میرا پڑھ جائے، میں بڑا خوش ہوں بچہ میرا پڑھ گیا۔ تعلیمی بورڈ ملتان میں پوزیشن لینے والے طلبہ کے لیے تقسیم انعامات تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں طالب علم ہارون حامد نے 1193 نمبر حاصل کر کے ملتان بورڈ میں پہلی پوزیشن، 1188 نمبر لے کر حسنینہ فاطمہ نے دوسری پوزیشن، جبکہ حافظہ اشبا فاطمہ، اسپا فاطمہ، میرب فاطمہ اور خدیجہ نے 1187 نمبر لے کر تیسری پوزیشن حاصل کی۔ تقریب میں طلبہ کو میڈلز اور شیلڈز تقسیم کی گئیں۔ کیمرہ مین زاہد قریشی کے ساتھ صالحہ ملک، جیو نیوز، ملتان۔